اور دو پوائنٹ میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا. ناظرین اس وقت موجود ہوں سپریم کورٹ کے باہر. ایک اہم کیس کی سماعت آج دوسرا دن ہے. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید اور بسرا صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ ہے. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ آج ایک اہم کیس کی جو ہے سماعت ہے, اس کا دوسرا دن ہے اور 11:30 بجے سماعت ہونی ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم نے جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیا؟ جی ہاں بالکل. آخری اوورز میں جب میچ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں کھیلنا, رنز نہیں بن رہے ہم سے کہ جو ہم کھیلتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ سیدھا کیس تھا. اس کا فیصلہ پہلے 30 منٹ میں آ جانا چاہیے تھا. اس سے زیادہ کا کیس نہیں تھا یہ کہ پارلیمانی پارٹی کی انسٹرکشن جو آئین میں واضح ہے اس پہ عمل درآمد ہوا کہ نہیں ہوا. اس پہ تو عمل درآمد ہوا ہے. اگر نہ ہوا ہوتا تو پھر آپ چودھری شجاعت کا جو خط ہے وہ پھر اس پہ پکوڑے رکھ کے نہ کھاتے, پھر وہ کارآمد ہوتا. تو اب تو یہ سیدھا کیس ہے. بڑی مہلت دی ہے ڈپٹی اسپیکر کے وکیل کو کہ وہ وضاحت دیں اس غیر آئینی اور غیر قانونی رولنگ کے اوپر. وہ وضاحت نہیں دے سکے ہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اچھا فیصل بھائی, ابھی جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ جب ایک طرف سے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا, آپ خود بھی کورٹ میں یہاں پیش ہوتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں, تو نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اب تو انشاءاللہ فیصلہ آئے گا جو کلیئر ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے آئین اور قانون کے مطابق ہی آئے گا. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کی اگر آپ بات کریں تو آگے کے لائے عمل وہ پھر بتائیں گے. مثلا بسا صاحب ہمارے موجود ہے. سر بتائیے گا قانونی طور پر اگر ایک طرف سے جو فریقین ہیں وہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ہے وہ یہاں پر موجود ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کیا فیصلہ متوقع ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی کوئی بھی لیگل حیثیت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون تو اس کیس کا حصہ ہی نہیں ہے. کوئی اپلیکیشن ان کے دکھائیں نا کہ اس کیس کا وہ حصہ ہیں یا اس کا پارٹی بنے ہوئے ہیں. یہ سارا ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہو رہا ہے اور عدالت کے اندر پالیٹکس نہیں چلتی, عدالت کے اندر قانون چلتا ہے. قانون اس کے اندر 2+2 4 بالکل واضح ہے اور اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. اور کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں ان کی شکست واضح ہے, ایک دوست دھاندلی اور ڈکٹیشن کی کوشش کی ہے پی ڈی ایم نے جو ان کا وتیرہ ہے. ہم تو یہ کل یہی بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ان کا کون کیا ہے ماضی گواہی سپریم کورٹ پہ حملہ نہ کر دیں. جو لیگل کیس ہے ان کا کوئی کیس نہیں ہے. دیکھیے پارلیمانی پارٹی ایک بالکل علیحدہ سے اینٹی ہے, اس کا بالکل واضح لکھا ہوا ہے 63A کے سب نیچے کی دفعات کے اندر, اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ جو قانون کی حکمرانی کی صرف بات کرتے ہیں, اس کا تماشا کرتے ہیں, اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں, تو یہاں پہ آتے ہیں. اچھا یہ جو 3 ججز کا بینچ ہے, جب یہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دے جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جائے, جو ایک امریکی سازش تھی جو ہم نے کہا یہاں خط کھولیں, تب یہی جو مریم نواز ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ قانون کی فتح ہے, یہ تاریخی فیصلہ ہے, یہ ججز کو سلام ہے. تو یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو یہ صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ جسٹس قیوم ریٹائر ہو چکے ہیں, خلیل حمدے صاحب جا چکے ہیں. اب اس ملک کے اندر وہ جو پرچی ججز سے وہ بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی ہے وہ جا چکے ہیں. اب تو قانون کی بات ہوگی. اب یہاں بیٹھ کے دھمکیاں اور وزیر اعظم آفس کو استعمال کر کے دھونس دھاندلی یہ نہیں چلے گی. اگر آپ قانون میں آپ کی گنجائش ہے, آپ کا کیس ہے, تو یہاں آئیے لڑیے. جب قانون میں کیس ہی نہیں ہے تو پھر آپ بے شک بھاگ جائیں وکٹیں اٹھا کے, پھر بائیکاٹ کر دیں. قوم جانتی ہے کہ آپ کا کیس کوئی نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو ایک فل بینچ کی ایک صدا کی گئی تھی وہ مسترد کی گئی ہے, کیا سمجھتے, کیا اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو کیا پی ڈی ایم کا مطالبہ درست نہیں ہے کہ فل کورٹ بینچ بنا جائے؟ دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ پہلے تو پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں کتنے کیسز کے اندر جو ہے وہ فل بینچ بنا ہے. اگر تو یہ فل بینچ بنا ہے ہر دوسرے کیس کے اندر تو اس میں بننا چاہیے. یہ نہیں بنا ہے. فل بینچ جو ہے یہ اگر اس طرح بننا شروع ہو جائے کہ ہر دوسرے کیس کے اندر یہ بنے تو یہ چل نہیں سکتا نا, عدالتیں کیسے چلیں گی؟ اس لیے کیونکہ ان کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. یہ تو ان کی خواہش تھی, پولیٹیکل سٹینڈ تھا, اور اگر ان کے پاس کوئی دلائل تھے, قانون میں وزن تھا تو یہاں بات کرتے. وہ تو ریجیکٹ ہو چکا ہے, اس پہ تو بات کرنا ہی بالکل آپ فضول ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے سپریم کورٹ میں موجود ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے چودھری فواد حسین بھی وہاں پہنچے ہیں اور مزید جو بھی اس کی اپڈیٹس ہوں گی وہ انہی سے ہم جانیں گے. اس وقت جو آپ کو سچویشن بتاتا چلوں, کیونکہ سپریم کورٹ میں سیکیورٹی بھی کافی سخت ہے اور اندر کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا, کیونکہ ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ ہم لوگ ایزیلی اندر آ سکیں, لیکن کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے اور وداؤٹ اینی ریزن وہ انہوں نے کچھ لوگوں نے ہم سے کہا بھی ہے پولیس والوں نے کہ آپ نہیں جا سکتے. حالانکہ کل ایسا کوئی سین نہیں تھا, کل امپورٹنٹ یہ تھا, لیکن کل ایسا
कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम उस तरह से जो इंटरनल हैं वो नहीं देखे जा सकते। कल यहाँ पे खासी तादाद में जो रेंजर्स की नफरी थी वो तैनात थी, आज ज़रा कम दिखाई दे रही है। इस वक्त लोग आना शुरू हो गए हैं, कुछ ही देर में समाअत भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की शुरू होने वाली है और इसमें मज़ीद क्या अपडेट्स होंगी ये आप लोगों से शेयर करते जाएंगे। अब तक की जो अपडेट्स है उसके मुताबिक जो हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने इस कार्रवाई का जो है वो बायकाट किया हुआ है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं या जो इनके इत्तेहादी हैं, जिस तरह PMLQ है, मोहम्मद सलाई साहब वो भी कुछ देर पहले यहाँ मौजूद थे, वहाँ पे आए हैं और वो इस केस की समाअत सुनने के लिए वज़ीर आला पंजाब जो कि बनने वाले हैं, जिनके उम्मीदवार थे जो है परवेज़ इलाही साहब के, और इसी तरह दूसरी तरफ जो वज़ीर आला पंजाब है इस वक्त जो हमजा शहबाज है उनके वकला की तरफ से या उनके इत्तेहादियों की वकला की तरफ से अभी तक कोई भी यहाँ पर बंदा मौजूद नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर आया है। मज़ीद इस केस में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मलिक अली रज़ा को उर्दू पॉइंट देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।